السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 90 پارے کا 11واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، ابھی تک سورۃ الاعراف ختم نہیں ہوئی۔ یہ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں نمبر کی سورہ ہے۔ اس سورہ کو ہم نے پارہ نمبر 8 سے شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ 2-4 رکوع کے بعد یہ سورہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب آج کا سبق ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف لازم لکھا ہوا ہے، یہاں پر رکنا لازم ہے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو ترجمے کے بدل جانے کا پورا اندیشہ ہے۔ اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم۔ یہاں پر رک گئے، اب اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ یوم سبتهم شرعا، عین کے اوپر 2 زبر ہے اور آگے والے صفحے میں واو کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا عین کو واو سے ملانا ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ ملاتے سمے اگر جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف ہے یا تنوین کے بعد تشدید والا حرف ہے تو تنوین میں کیسے پڑھنا ہے؟ 2 زبر کی جگہ 1 زبر، 2 زیر کی جگہ 1 زیر، 2 پیش کی جگہ 1 پیش پڑھنا ہے۔ اور جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف ہے تو جزم والے حرف کو پورا کا پورا ہی نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، لہٰذا صرف ایک ہی زبر پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد تشدید والا حرف ہے شرعا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، 3 ڈاٹ والی نشانی آ گئی، ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ جہاں پر بھی 3 ڈاٹ والی نشانی آئے گی 2 جگہ پر آئے گی، ایک جگہ پر صرف نہیں آئے گی۔ یہاں پر نشانی آ گئی، اب یہاں پر بھی نشانی آ گئی۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر آپ 3 ڈاٹ والی نشانی پر رک جاتے ہیں تو دوسرے نمبر کی جو 3 ڈاٹ والی نشانی آئے گی اس پر نہیں رکنا ہے۔ یعنی سب ملا کے یہ مطلب ہے کہ دونوں میں سے صرف ایک ہی جگہ پر رکنا ہے۔ یہاں پر ہم رک گئے، اب یہاں پر ہم نہیں رکیں گے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ الحمدللہ یہاں تک 90 پارے کا آدھا پارہ مکمل ہو چکا، لیکن ہمیں رکوع تک پڑھنا ہے۔ آگے بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، قومًا اللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ ہم اس سے پہلے والے سبق میں بتا چکے ہیں کہ چھوٹی سی نون جب آوے تو کیسے پڑھنا ہے۔ اگر یہاں پر رک جاتے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ملا کر پڑھتے تو نون کو پڑھا جائے گا، اور اس نون کا نام ہے نون قطنی۔ نون قطنی اگر یاد نہیں تو یاد کر لیجئے۔ قومًا اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن نون کے زیر کو آگے والے صفحے میں تشدید والا سین اس سے ملانا ہے۔ الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. دھیان سے پڑھنا ہے، ایک جیسے حروف ہے، پڑھنے میں مسٹیک ہو سکتا ہے، لیکن دھیان سے پڑھیں گے اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اچھے سے پڑھ بھی سکتے ہیں. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ. ہم نے ہا کو کس سے ملایا؟ آگے والے صفحے میں جو تشدید والا میم ہے اس سے ملایا. آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس ہا کو جزم والے میم سے ملایا؟ نہیں، بلکہ ہا کے زیر کو ہم نے آگے والے صفحے میں جو تشدید والا میم ہے اس سے ملایا، اس لیے کہ جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آتا ہے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. عین اور الف دونوں میں فرق کرنا ہے. لا نضيع أجر المصلحين. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. میم ساکن کے بعد اخفاء شفوی کا جو ایک حروف ہے با، وہ با آیا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفاء شفوی کریں گے. اخفاء شفوی کہتے ہیں کہ میم کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورۃ الاعراف کا الحمدللہ سورۃ الاعراف جس کو ہم نے 8ویں پارے سے شروع کیا تھا، یہاں تک 171 آیتیں ہوئی. سورۃ الاعراف کے 21 رکوع اور 90 پارے کے 11 رکوع یہاں تک مکمل ہوئے. آج کے رکوع میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.